خدا کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو، خدا کا نام کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفلی روزوں میں عاشورہ کا روزہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شروع زمانے میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفل قرار دیا کہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑے، لیکن اس کی اہمیت اور فضیلت ابھی بھی برقرار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، جسے مشکوٰۃ شریف کی باب الصیام التطوع نفلی روزوں کے بیان میں ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1940۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کا مہینہ جب ہو گیا اور اس کی نسبت اللہ کی جانب ہو گئی تو یہ مہینہ نحوست سے، گندگی سے، برائی سے اور ہر طرح کی خرابیوں سے پاک صاف ہے۔ ہم جب کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں یا کسی چیز کو خود خریدتے ہیں یا لیتے ہیں تو ہم چونکہ اس کی نسبت ہماری طرف ہو جاتی ہے تو ہم اسے سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور سوچئے جس چیز کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب جوڑ دیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، لہذا جب اللہ کا مہینہ ہو گیا تو اس میں نحوست کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں دکان نہیں کھولنی چاہیے، اس مہینے میں تجارت کا کام نہیں کرنا چاہیے، اور جو بہت سارے کام ہیں جس کو اس مہینے میں لوگ غلط سمجھتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یا اس مہینے کے بعد دوسرے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، یہ سب غلط ہے اس حدیث کے مطابق بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے کو رمضان کے بعد کی سب سے اہم روزہ قرار دیا گیا ہے، لہذا اس روزے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور بہت ہی اہمیت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جسے مشکوٰۃ کے اندر روایت کی گئی ہے، اسی باب کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1945، کہ فرما رہے ہیں کہ عاشورہ کا جو روزہ ہوتا ہے یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزے کا انتظار کرتے ہوئے نہیں دیکھا اور کسی دن کو دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا سوائے عاشورہ کے دن اور رمضان المبارک کے روزوں کا، یعنی رمضان کے روزوں کا حضور انتظار کرتے تھے اور عاشورہ کے روزوں کا حضور انتظار کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے اور مسلم شریف میں ہے، حدیث کا نمبر مشکوٰۃ شریف میں 1941 ہے۔ تو اس کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے۔ چوتھی روایت اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس روزے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یأمر بصیام یوم عاشورہ، کہ حضور ہمیں عاشورہ کے روزوں کا حکم فرمایا کرتے تھے، ویحثنا علیہ، اور ہمیں اس کی ترغیب دیتے تھے، ابھارتے تھے کہ بھائی یہ روزہ رکھو، ویتعاہدنا عنہ، اور ہمیں اس کی نگرانی فرماتے تھے، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور پوچھتے تھے کہ بھائی تم نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، یا روزہ رکھنے کا بہت خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اہتمام کروایا کرتے تھے۔ یہ بھی مسلم شریف میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روزے کی جتنی زیادہ ہو سکتی ہے پابندی کی جائے اور اس کو ایک عام کیا جائے، ایک ماحول بنایا جائے کہ ہر آدمی اس روزے کو رکھنے کی کوشش کرے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اربع لم تکن یدعہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 4 چیزیں ایسی تھیں جسے حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 صیام یوم عاشورہ، صیام عاشورہ کے روزہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، والعشر، اور
ذی الحجہ کے جو 10 جو شروع کے دن ہیں، جس میں 9 روزے عرفہ کے ملا کر کے، اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور وہ ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ورکعتان قبل الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اسے حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اسے نسائی شریف میں روایت کی گئی ہے، اس روایت کو، اور مشکات میں حدیث نمبر 1970 باب صیام تطوع، اور اوپر والی حدیث کا بھی نمبر وہی ہے 1969۔ یہ 4 روایتیں اس سلسلے میں ہوئی ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو روزہ ہے محرم الحرام کا روزہ، یہ 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، یہ شروعات کس طریقے سے ہوئی اس کی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے جا رہے تھے، کسی موقع سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، آج کا دن کون سا دن ہے جس میں تم روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، آج کا دن ہمارے لیے بڑا دن ہے، انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، کہ آج ہی کا دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا، اور فرعون کو اور اس کی پوری جمعیت کو ڈبا دیا، غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے شکرانے میں روزہ رکھے، تو ہم بھی آج تک اس کا روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، ان سے زیادہ قریب ہیں، اور ہمارا ان سے زیادہ تعلق ہے، لہذا آپ نے اس کا روزہ رکھا اور آپ نے اس کے روزے کا حکم بھی فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مشکات میں 1967 پہ بیان یہ حدیث موجود ہے۔ اور جب یہ بات ہوئی، روزہ رکھنا شروع ہو گیا، تو پھر ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو دن ہے یہ تو ایسا دن ہے جس میں یہودی اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اور اس دن کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں، یعنی 10ویں تاریخ کو، اور آپ نے ہمیں مخالفت کا حکم دیا یہود و نصارہ کی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کے بعد سے یہ ہو گیا کہ سنت قرار پایا کہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ دونوں ملا کے روزہ رکھا جائے، یا اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 دونوں کے ملا کر کے روزہ رکھے۔ یہ مشکات شریف میں 1942 نمبر پہ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے ان تمام احادیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، اور لہذا اس مہینے میں روزہ رکھنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے، سوائے روزہ رکھنے کے یار ہمیں کوئی کام کرنا بھی نہیں چاہیے، سب غلط ہے، اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے شریعت سے ہٹ کر کے ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے ہے، لہذا ہمیں ماحول بنانا چاہیے روزے کا۔ البتہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جو ما ثبت بالسنہ وغیرہ میں، علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے اور اس کی تصحیح کی ہے، یعنی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ محرم کے دن میں یعنی 10 تاریخ کو جو شخص بھی اپنے گھر والوں پہ، بچوں پہ کھانے پینے کی وسعت کرتا ہے اور ان کو اچھا کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں۔ لہذا اس حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، باقیہ جتنے بھی خرافات کیے جاتے ہیں ان کا ہماری شریعت سے، ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس روزے کی اہمیت کو سمجھ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔